تو فقہاء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ تو سیدھا سیدھا کیا ہے، یہ حق ہے، یہ احسان نہیں ہے۔ یہ جو صارفین ہیں، جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، یہ ان کا حق ہے، آپ کا ان کے اوپر احسان نہیں ہے۔ یہ تو خود آپ کی ذات کے لیے خیر ہے، بلکہ ان کی ذات کے اوپر احسان نہیں ہے۔ یہ کنسپٹ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے آپ تصرف کا حق دیتے ہیں کہ بھائی یہ رقم ہے، اب اس کو جس طرح سے تم چاہو استعمال کرو، زندگی کے کسی مسئلے کے اندر بھی، کسی ضرورت کے اندر بھی۔ لیکن جب آپ نے راشن بنا کے اسے دے دیا تو آپ وہ کیا ہے، وہ تو اسی کو استعمال کرے گا۔ تو گویا کہ تصرف کا جو حق ہے وہ آپ نے اس سے چھین، 1000 ادھر دیے، چند ہزار ادھر دیے۔ یہ اسلامی شریعت کا مزاج نہیں ہے، خیرات کے اندر ہے، زکوٰۃ کے اندر نہیں ہے۔ تو اس چیز وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اور پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ تمہارا مال کہ جسے تم جمع کرتے تھے اپنی ذات کی خاطر، لِأَنفُسِكُمْ۔ اب وہی آج تمہارا دشمن ہے، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، پس چکھو اب مزہ جسے تم جمع کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے اللہ نے جو نظام بنایا ہے، اس نے معاش اور اقتصاد کو، جو اس کے اندر عدم اور استحکام کے لیے جو نظام بنایا ہے، آپ اس کی مخالفت کریں گے تو ایسا ہوگا، دنیا میں نہیں ہوگا۔ یعنی شدقیہ، اسے جبڑوں سے پکڑے گا۔ ثم یقول، پھر کہے گا، انا مالک، میں تمہارا مال ہوں، انا کنزک، میں تمہارا وہ ذخیرہ کردہ مال ہوں۔ ثم تلا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب ألیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لأنفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صدر احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، سب سے اول تو ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں کہ اس ذات بابرکت نے ہمیں زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان المبارک نصیب فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں، آپ کے اصحاب پر، آپ کے اہل بیت پر۔ عزیزان محترم، دین اسلام نے عبادات کے ساتھ ساتھ دیگر زندگی کے جو قوانین ہیں اور زندگی کے اندر جو عدم توازن ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری تعلیمات دی ہیں۔ بہت ساری تعلیمات ہماری معاش اور معیشت سے ان کا تعلق ہے، ہمارے اقتصاد کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور وہ عبادات کے جنہیں ہم بظاہر عبادت ہی سمجھتے ہیں، لیکن وہ صرف ایک عبادت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پس منظر میں پورا کا پورا ایک منظم حکمتیں ہوتی ہیں جو پوشیدہ ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے تدابیر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر نماز ہے، بظاہر تو ہم اسے صرف ایک عبادت سمجھ کر ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے بیک پر، اس کے پیچھے پورا کا پورا ایک سسٹم کار فرما ہے، ایک نظام ہے کہ وہ نظام نماز کی ادائیگی کی صورت میں ہی وہ ہو سکتا ہے، کسی اور چیز کی ادائیگی میں وہ نظام، وہ صورت اور وہ فکر نہیں آ سکتی جو نماز دیتی ہے۔ ہاں، بشرط یہ ہے کہ اس فکر کو، اس نظام کو سمجھ کر ادا کیا جائے نماز کو، تب وہ فکر ملے گی۔ پھر اسی طرح سے روزہ ہے، تو روزے کے اوپر عمومی طور پر پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی روزے کے حوالے سے، بلکہ دیگر جتنی بھی عبادات ہیں، پورا طرز زندگی، کہ ان کے اندر ایک بنیادی چیز ہے، ہر عبادت کے اندر، ہر طرز زندگی کے اندر، وہ ہے کنیکٹیویٹی، اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک تعلق ہے، خاص تعلق، شعوری طور پر وہ تعلق، لا شعوری طور پر نہیں۔ پھر اسی طرح سے زکوٰۃ کے اوپر آ جائیں، آج میرا مقصد ہے زکوٰۃ کے اوپر بات۔
تو زکوٰۃ بھی ایک ایسا نظام ہے کہ جو فقط ایسا نہیں ہے کہ جسے میں اور آپ سمجھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ آپ نے کیا کیا، سال میں ایک مرتبہ آپ کے جو کچھ رقم بنی ہے آپ نے اسے ادا کر دیا بس، بلکہ اس کے پیچھے اللہ رب العالمین نے پوری حکمت اور تدابیر ہیں ان کو پوشیدہ رکھا ہے، اور مفسرین نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ بہرحال جو زکوٰۃ کا جو نظام ہے محض مالی عبادت نہیں، یہ مجھے اور آپ کو اس چیز کا اچھی طرح سے علم ہونا چاہیے، صرف مالی عبادت نہیں ہے بلکہ ہمگیر نظام تطہیر ہے، مساوات اور سماجی عدل ہے۔ زکوٰۃ کے خود معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کے معنی ہی یہ ہے کہ پاک ہونا، تطہیر، پاکیزگی، اور اس کے دوسرے معنی ہے اضافہ۔ جب ایک بندہ اپنے مال میں سے سال پورا ہونے کے بعد، ایک مال کے اوپر پورا سال گزر ہو گیا، وہ صاحب نصاب تھا، 7 تولہ، اس سے اوپر کچھ اس کے پاس سونا تھا، پھر چاندی تھی اس کے پاس 52 تولہ، یا اس کے مطابق اس کے پاس اضافی اس کے گھر کے اندر جو سامان ہے کہ جو اس کی ضرورت کے اندر نہیں ہے، جو اس کی ضرورت کے اندر وہ چیز نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ایک ایسی گاڑی ہے کہ جو اس کی ضرورت میں ہے ہی نہیں، ایک تو ہے ضرورت کے اندر، ایک ہے غیر ضروری۔ اب سال گزر گیا، ایسے مال، اس کی کافی تفصیل ہے، بہرحال یہاں پہ اب وہ مقصود نہیں ہے، وہ تو آپ کسی بھی، جب آپ نے زکوٰۃ دینی ہوگی تو فتاوی جات ہیں مختلف، یا مختلف دارالافتاء ہیں، آپ وہاں سے پورا کا پورا سسٹم اور نظام لے سکتے ہیں کہ اس کی ادائیگی کیسے ہے، کیا کرنا ہے۔ بہرحال میں تو اس کی روح کے اوپر بات کرنے لگا ہوں۔ تو زکوٰۃ کے معنی ہے تطہیر، پاکیزگی۔ یہ ایک کنسیپٹ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا اس کا عربی لغت کے اندر معنی یہ ہے اضافہ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے زکوٰۃ دی، بظاہر تو آپ کو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی 40,000 میں سے آپ کے 1,000 چلے گئے، 2.5%، لیکن بظاہر تو آپ کو معلوم ہو کہ کمی آ گئی ہے، 1,000 کم ہو گیا ہے، لیکن حقیقتاً صحیح معنوں کے اندر وہ جو خالق کائنات ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز قبضہ قدرت میں ہے، اس کے ہاتھ میں، اس کے قبضہ قدرت میں، تو وہ یہ کہتی ہے کہ مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہوتا ہے آپ کے حساب کے مطابق کم ہوتا ہوگا۔ تو اس کے دوسرے معنی ہیں پاکیزگی اور اضافے کے، اور دوسری جو چیز ہمگیر نظام تطہیر ہے، زکوٰۃ مساوات ہے اور سماجی عدل ہے۔ تو علمی اعتبار سے قرآن اور شرعی نصوص سے مجھے اور آپ کو یہ علم ہوا کہ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا، چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خود اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے زکوٰۃ لیجئے، صدقات، زکوٰۃ یہاں معنی مراد ہے۔ کیا وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک امام کی حیثیت سے زکوٰۃ دینے والے نہیں تھے، بلکہ ایک لیڈر کی حیثیت سے، ایک سپہ سالار کی حیثیت سے، اسلامی ریاست کے سپہ سالار تھے، لیڈر تھے، لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں تھی، قیادت ان کے ہاتھ میں تھی۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حیثیت سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کیا ہیں؟ اسلامی ریاست کے لیڈر ہیں، سپہ سالار ہیں، آپ قائد ہیں، آپ منتظم ہیں، آپ ان سے لے لیجئے، خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان سے زکوٰۃ دیجئے، تطہرہم، اس سے کیا ہوگی؟ ان کی پاکیزگی ہوگی، انہیں پاک کیجئے، وتزکیہم بہا، یہی تو تزکیہ ہے، مال کی محبت دل سے نکل جائے۔ مال دیا ہے تو اللہ نے، اور اگر دے رہا ہوں تو وہ بھی اللہ کی ذات کی خاطر، اس میں میرے کوئی ذاتی مقاصد اس میں کار فرما نہیں ہے۔ اب کیا ہے؟ حکم ہے کس وجہ سے؟ تزکیہ، پاکیزگی۔ تو یہ کنسپٹ آ جائے دماغ کے اندر کہ مال دیا تو اللہ نے، اور اگر میں دے رہا ہوں تو وہ بھی اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، اور اسی کے حکم پر دے رہا ہوں۔ تو زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، یہ ہمیں علمی طور پر معلوم ہو چکا ہے۔ اب دوسری چیز ہے فکری اعتبار سے، یہ زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ انسان کو حرص، خود غرضی اور طبقاتی نظام سے باہر نکالتی ہے۔ ایک تو آپ کی پاکیزگی ہوگی، قرآن نے بتلا دیا، پاکیزگی ہو گئی مال کی، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی، لیکن فکری اعتبار سے کیا ہوا؟
فکری اعتبار سے آپ کے اندر جو مال کی حرص تھی وہ نکلے گی، اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کے حکم کے اوپر عمل کیا ہے، تو وہ تو کیا ہے، وہ تو خالق کی فطرت ہے، تو اس نے تو فطرت کو بدلنا ہے، آپ نے ایک قانون کو فالو کرنا ہے، اسی کا پھر اثر ہوگا، بس آپ فالو کیجئے اور پھر آگے نتائج اس کے اوپر چھوڑیے۔ جب آپ فالو کریں گے اس نظام کو، اس حکمت کو، اس فرض کو، تو خود بخود یہ ہوگا کہ آپ کے اندر سے مال کی جو حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، وہ خود بخود نکل جائے گی۔ جس نے کہا ہے یہ فکر کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن سے۔ یہ فکر کہاں سے ملتی ہے؟ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور پھر جو طبقاتی نظام ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہم نے مختلف انسانیت کو مختلف طبقات کے اندر تقسیم کیا ہے، درجہ بندی۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ وہ سارے طبقاتی جو نظام ہے اس کو ختم کیا جائے، بالکل مساوات اور عدل ہونا چاہیے، ہر انسان برابر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے بڑا وہ انسانیت کا وہ چارٹر، ہیومن رائٹس تو اس کے اندر بیان ہوئے ہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی بھی شخص کو کسی کے اوپر فضیلت ہوگی تو صرف تقوی کی بنیاد پر، نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ نسل کی بنیاد پر، نہ قبیلے کی بنیاد پر۔ یہ تو میرے اور آپ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ تو طبقاتی نظام کو ختم کرنا ہے، سب کو ایک لڑی کے اندر پرو دینا ہے، یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو یہ دوسری چیز ہمیں معلوم ہوگی۔ تیسرے نمبر پر اس کی حکمت کیا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ رب العالمین نے اس لیے رکھی ہے کہ یہ جو مال کا ارتکاز ہے، مال کا ایک کسی ہاتھوں میں، خاص گروہوں کے اندر مرتکز ہو جانا، یہ جو معاشی نظام ہے، اقتصادی نظام ہے، یہ اس کو ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے اس گردش مال اور دولت کے لیے یہ ایک اصول بنا دیا کہ آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ بہرحال یہ وہ چند چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی سے پتہ چلتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ آپ جہاں کہیں بھی قرآن کی آیات اٹھا لیں تو کثرت کے اندر جہاں پہ نماز کی فرضیت کا ذکر ہے، بالکل متصلاً اس کے ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر ہے، تو یہیں سے تو اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ کہ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ارتکاز کرتے ہیں، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ جو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مال جمع ہی نہیں کرنا، آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سال پورا ہونے پر، صاحب نصاب ہونے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہے، یہ ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مال رکھنے میں بھی آپ کی ممانت ہوگی، گاڑی رکھنے میں بھی آپ کی ممانت ہوگی، آپ کوئی مکان تعمیر کر رہے ہیں اس میں بھی ممانت ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جب شریعت کا حکم آپ کی طرف متوجہ ہوا کہ آپ کا صاحب نصاب ہیں، اب آپ کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے، پھر سال پورا ہو چکا ہے، حولان حول بھی ہو گئے، اب زکوٰۃ ادا نہ کرنا، تب بھی مال کو جمع کرتے رہنا، 2.5% زکوٰۃ ادا نہ کرنا، اس کے بارے میں یہ وعید ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو سونے اور چاندی کو کیا کرتے ہیں؟ جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب الیم، انہیں خوشخبری دیجئے دردناک عذاب کی۔ اب دیکھیں کیسا انداز ہے، خوشخبری تو کسی اچھی بات کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ اس کے اندر بھی کیا ہے؟ اور ذلت ہے ان گنہگاروں کے لیے، ان مجرمین کے لیے، مانعین زکوٰۃ کے لیے۔ خوشخبری دے دو، جیسے ہم کسی کو دکھ دے کر کیا کہتے ہیں؟ اب مزہ چکھ لے، یہ تیرے لیے میری طرف سے کیا ہے؟ انعام ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، پھر کیا کیا جائے گا؟ اس مال کو اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس دہکتی ہوئی آگ کے اندر اسے تپائیں گے، وہاں پہ وہ گرم ہوگا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، تو پھر ان سکوں کو، اس مال کو، اس رقم کو اس انسان کی پیٹھ پر، اس کے بدن پر، اس کے پہلو پر، اس کے ساتھ اسے دباغت دی جائے گی، اسے دبایا جائے گا، اسے سیکا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم،
ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ تمہارا مال کہ جسے تم جمع کرتے تھے اپنی ذات کی خاطر، لانفسکم، اب وہی آج تمہارا دشمن ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس چکھو اب مزہ جسے تم جمع کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے اللہ نے جو نظام بنایا ہے، اس نے معاش اور اقتصاد کو جو اس کے اندر عدم اور استحکام کے لیے جو نظام بنایا ہے، آپ اس کی مخالفت کریں گے تو ایسا ہوگا، دنیا میں نہیں ہوگا آخرت میں تو ہوگا، پر دنیا میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو صحیح بخاری کے اندر اس کے حوالے سے بہت کثیر تعداد کے اندر ذخیرہ حدیث میں روایات موجود ہیں کہ جب انسان، مثال کے طور پر اس کے پاس اونٹ تھے، اس نے ان کی زکوٰۃ نہیں نکالی، اس کا ایک الگ نصاب ہے، تو وہی اونٹ اس کو قیامت والے دن پاؤں کے نیچے رون دیں گے، بکریاں اس کو سینگ ماریں گی اسی مال کو، اور اللہ رب العالمین اس مال کو اس کے لیے گلے کا توق بنا دیں گے، اس کی گردن میں آ جائے گا۔ اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آتاہ اللہ مالا، جسے اللہ نے مال دیا، فلم یؤدیہ زکاتہ، اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی، مثل لہ مالہ یوم القیامۃ شجاعا، تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس کے مال کو ایک سانپ کی شکل دے دیں گے۔ کیسا سانپ؟ اس کی مزید وضاحت ہوئی کہ اس کی دو آنکھیں، اس کی آنکھوں کے اوپر دو سیاہ نقطے ہوں گے، شجاعا اقرع لہ زبیبتان، کہ وہ کیا کرے گا، جس نے زکوٰۃ نہیں دی تھی وہی مال سانپ کی شکل اختیار کر چکا ہے، اب اس کو دونوں جبڑوں سے پکڑے گا، اس کو کھینچے گا، یطوق لہ یوم القیامہ، تو وہ سانپ اتنا زہریلا اس کی گردن کا توق بنا دیا جائے گا، ثم یأخذ بلہزمتیہ یعنی شدقیہ، اسے جبڑوں سے پکڑے گا، ثم یقول، پھر کہے گا انا مالک، میں تمہارا مال ہوں، انا کنزک، میں تمہارا وہ ذخیرہ کردہ مال ہوں، ثم تلا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، کہ جو لوگ اپنے مال کے اندر بخل کرتے ہیں، ایسا مت سمجھ لیں کہ یہ ان کے لیے کوئی خیر کی بات ہے۔ اللہ نے جو انہیں دیا ہے، اگر اس کے اندر انسان بخل کرتا ہے تو یہ اس کے لیے خیر نہیں، بل هو شر لهم، یہ اس کے لیے شر ہے، یہ تو اس کے لیے مصیبت ہے، یہ تو اس کے لیے وبال ہے۔ بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامۃ، تو قیامت والے دن یہی مال، یہی بخل اس کی گردن کا توق بنا دیا جائے گا۔ تو ان آیات اور حدیث کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو معیار زندگی دیا ہے، جس لیول کے اوپر آپ کو رکھ دیا ہے، اس کی تقدیر کے مطابق فیصلہ ہو چکا ہے، آپ اس کا شکر ادا کریں، آپ اس کے بارے میں فکر مند ہوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اختصار کے ساتھ معاشرتی چند خرابیاں ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے۔ نمبر ایک، پہلی چیز تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کو رمضان تک ہم نے محدود سمجھ لیا ہے۔ اگر زکوٰۃ کا حولان حول سال کا پورا ہونا آپ کا شعبان کے مہینے میں ہو جانا تھا، تو آپ نے کہا کہ شعبان کو چھوڑے رمضان میں چلے جاتے ہیں، رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی، اس لیے کہ ثواب کیا ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے، تو یہ گناہ ہے، گویا کہ آپ نے شریعت کی مخالفت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے اس مہینے کی سلیکشن آپ کو نہیں دی ہے، اس کا حق آپ کو نہیں ہے، بلکہ شریعت نے کہا ہے جب سال پورا ہوگا، جس دن پورا ہوگا اس دن آپ نے کیا کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کے نام پر راشن کا تقسیم کرنا، ہمارے پورے معاشرے کے اندر ایک سسٹم چلا ہے کہ زکوٰۃ کو ہم اس صورت میں ادا کرتے ہیں کہ ہم راشن کی صورت میں اس کی تقسیم کرتے ہیں۔ تو فقہاء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ تو سیدھا سیدھا کیا ہے، یہ حق ہے، یہ احسان نہیں ہے۔ یہ جو صارفین ہیں، جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، یہ ان کا حق ہے، آپ کا ان کے اوپر احسان نہیں ہے، یہ تو خود آپ کی ذات کے لیے خیر ہے، بلکہ ان کی ذات کے اوپر احسان نہیں ہے، یہ کنسپٹ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب کیا ہے، جب آپ راشن کی صورت میں کسی کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں تو وہ صدقہ تو ہوگا، زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ کے اندر آپ اس غریب کو، اس فقیر کو، اس مسکین کو، اس مستحقین زکوٰۃ کو آپ کیا کرتے ہیں، اسے آپ تصرف کا حق دیتے ہیں کہ بھائی یہ رقم ہے، اب اس کو جس طرح سے تم چاہو استعمال کرو، زندگی کے کسی مسئلے کے اندر بھی، کسی ضرورت کے اندر بھی۔
لیکن جب آپ نے راشن بنا کے اسے دے دیا تو آپ وہ کیا ہے، وہ تو اسی کو استعمال کرے گا. تو گویا کہ تصرف کا جو حق ہے وہ آپ نے اس سے چھین لیا. تو لہٰذا اس چیز کی بھی احتیاط کرنی چاہیے. مستحق کو حق کے بجائے احسان سمجھنا، یہ بات تو ہو چکی ہے. حق کے بجائے احسان سمجھنا یہ بھی غلط ہے، بہت بڑی خرابی ہے. زکوٰۃ کو تشہیر کا ذریعہ بنانا، یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی خرابی ہے. زکوٰۃ سے وقتی ریلیف، موسمی خیرات یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کو وقتی ریلیف کسی کو دے دیں گے چند ہزار. اسی طرح سے موسمی خیرات بھی ایک شکل اختیار کر چکی ہے، لیکن مستقل ریلیف، مستقل جو حل اسلام نے دیا تھا وہ تو نہیں ہے، وہ تو دکھائی نہیں دیتا. زکوٰۃ کا مقصد تو یہ تھا کہ آپ نے کسی کو خود مختار کر دینا ہے، آپ نے کسی مقروض کا قرض ادا کرنا ہے، آپ نے کسی کو کاروبار دلا دینا ہے. تو گویا کہ یہ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ معاشی طور پر آپ نے اپنے معاشرے کے اندر جو گرا ہوا طبقہ ہے، جو مقروض طبقہ ہے، جس کا کوئی کاروبار نہیں، آپ نے اس کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنی زکوٰۃ کو تقسیم کر دیا، چند ہزار ادھر دے دیے، چند ہزار ادھر دیے، چند ہزار ادھر دیے. یہ اسلامی شریعت کا مزاج نہیں ہے. خیرات کے اندر ہے، زکوٰۃ کے اندر نہیں ہے. تو اس چیز کا بھی مجھے اور آپ کو اہتمام کرنا ہوگا کہ زکوٰۃ کا اسلام نے کیا مزاج دیا ہے، اس کی روح کیا ہے. کہ آپ زکوٰۃ دیں کسی کو اور اتنی دیں کہ اس کا جو مقروض تھا تو اس کا قرض ختم ہو گیا. اگر وہ کیا تھا، اس کے پاس کوئی کاروبار نہیں تھا، اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح کے اوپر اس کے پاس کوئی کاروبار آ گیا. پھر کسی کی تعلیمی مشکلات تھیں، کسی کے بچے اسکول کے اندر پڑھ رہے تھے، اس کی فیسز اس کے لیے دینا مشکل تھی، تو آپ نے سال بھر کی اس کی جو فیسز کا وہ انتظام ہو گیا. تو گویا کہ یہ زکوٰۃ کا مقصد ہے کہ معاشرے کے اندر ہمگیر ایک نظام عدل کو، ایک نظام سماج اور نظام انصاف کو لے کر آنا. یہ زکوٰۃ کا مقصد ہے. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو فرائض کی ادائیگی کا پابند بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.